السلام علیکم گائز، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ احسن خاتون بہت غصے میں ہوتی ہیں اور وہ جاتی ہیں اولگان کے خیمے میں اور اولگان کے سر پہ تلوار رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا۔ اولگان بولتا ہے کہ کیا تم یہ صحیح کر رہی ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ احسن خاتون کہتی ہے کہ یہاں پہ میں تم سے سوال کرنے نہیں آئی بلکہ حساب لینے آئی ہوں، میرے تمام بھروسے سے بھائیوں کے تم نے قتل کر دیا۔ اولگان کہتا ہے کہ جب لڑائی ہوگی تو سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوگا اور یہ میں نے ہرگز نہیں کیا۔ تو احسن خاتون کہتی ہے کہ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جب عثمان تمہاری میزبانی کر رہا تھا یہ سب اس نے تبھی کیا۔ پھر ہمیں عثمان کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان اور اس کے سارے سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں اور اورحان کہتا ہے کہ میرے سردار وہ سپاہی اور سارے ان چالوں کے کیسے بیوقوف بن سکتے ہیں جو اولگان نے وہاں پہ بچھائی ہیں۔ شیرکتائی کہتا ہے کہ جیسا کہ حضور آپ نے ہمیں بتایا کرتے تھا کہ ایک ریاست اتنی مضبوط ہوتی ہے جتنی اس میں غداری کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم ان کی آنکھوں پہ جو پردہ ہے اسے ہٹا سکیں۔ تو اورحان صاحب کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے پھر حلیمہ کو جو کہ بالا خاتون کی کبھی خیمے میں آتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون نماز پڑھ کے اپنے کپڑے پہن رہی ہوتی ہیں اور وہ بالا خاتون کو اس کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میں بچپن میں ہوں اور میری امی جو ہے وہ مجھے کھانا کھلا رہی ہے اور میں کہتی ہوں کہ ماں۔ تو یاد آتا ہے کہ بالا خاتون کیسے مجھے کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی حلیمہ یہ پورا سوپ ختم کرو، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ واپس آ جاتی ہے اپنے خیال سے باہر۔ وہ بالا خاتون کو امی کہتی ہے اور وہیں پہ گر جاتی ہے۔ تو پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اولوفیرا بھی آ گئی ہوتی ہے ابھی۔ اولوفیرا بالا خاتون کو کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، میں گرجا گھر میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ پھر ہمیں عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور سب جب سو جاتے ہیں تب وہ قبیلے کے بیچ آ کے رونے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب فرما دے، ہم پہ اپنے رحمت کے بادل برسا دے اور ہمیں اس مشکلوں سے نکال دے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے اور جو اولگان ہے وہ کسی جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں آگے کی طرف۔ پھر ہم حلیمہ پہ آ جاتے ہیں جو کہ بیٹھی ہوتی ہے، شیرکتائی کی بیگم آتی ہے اور وہ کھڑی ہونے لگتی ہے پر وہ سے کہتی ہے نہیں بیٹھ جاؤ، تم نے بالا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گی تم آرام کرو گی۔ ہمیں رشتی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جا رہا ہوتا ہے اور بالا خاتون انہیں دیکھ لیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ تب تک نہیں رکیں گے جب تک صوفیہ کے پاس نہیں پہنچتے، ہم اس کا غصہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر ہمیں اولگان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ عثمان صاحب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اولگان کا سپاہی بولتا ہے ہم اسے کیوں نہیں مار رہے؟ وہ کہتا ہے صبر کرو، تھوڑا رک جاؤ۔ احسن خاتون کا بیٹا احسن خاتون کہتے ہیں کہ جو ہے فاطمہ خاتون وہ بہت ہی خوبصورت رحم دل ہے، آپ جتنا اس شادی کو چاہتی تھی میں بھی اتنا ہی چاہتا ہوں کہ ابھی شادی ہو جائے، پر عثمان صاحب اس بات سے اتفاق نہیں ہوں گے۔ وہ کہتی ہے کہ آج تک ایسا ہوا ہے جو چیز ہم حاصل کرنا چاہیں اور ہم حاصل نہ کر سکیں۔ بیگم خاتون اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ عورت ہمیں استعمال کرے گی، وہ مار دے گی۔ اگلی سین میں ہمیں عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے اور یہ جو آج کا ایپیسوڈ تھا ادھر ہی اینڈ ہو گیا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے سب بھائیوں کو اللہ حافظ۔